زندگی کہاں بسر ہو رہی ہے؟ کوئی نشے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی پورن موویز میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی زناکاری میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی لواطت کے جیسے گندے گھنونے کام میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی دن رات موبائل پر گیم کھیل رہا ہے۔ اے نوجوان، اے امت کے نوجوان، امت کی نگاہیں تجھے تلاش کر رہی ہیں، امت کی نگاہیں منتظر ہیں کہ تو کب آئے گا اور امت کے درد کو محسوس کرے گا۔ اور تو گیم میں لگا ہوا ہے، تو زنا میں لگا ہوا ہے، تو شراب میں لگا ہوا ہے، تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا پیٹ تو جانور بھی پال لیتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ تو کتا بھی پال لیتا ہے، اپنی دنیا کی ضرورتوں کو تو جانور بھی پوری کر لیتا ہے۔ زندگی اتنی حقیر نہیں ہے، زندگی اتنی معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے۔ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرے۔ ہم جب جانور کی قربانی کرتے ہیں، ہم ایک دعا کرتے ہیں اور دعا میں کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نوجوانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، زندگی کو پیار محبت کے نام پہ برباد نہ کرو، زندگی کو نشے کے نام پر بھیٹ نہ چڑھاؤ، زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ بہت سارے کام پڑے امت کے پینڈنگ، ان کاموں کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ آج علاقے میں اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، آپ صبح فجر کی نماز میں جائیں، افسوس ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، میں نے ممبئی اور دلی جیسے بڑے شہروں میں دیکھا کہ وہاں برائی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، فلمی دنیا بھی ہے، مگر نماز کی پابندی میں نے دیکھا فجر کے ٹائم مسجد میں پہنچا، نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اور گاؤں دیہات میں کیا رات رات کو جلسے ہو رہے، وہاں فجر کی نماز میں بیچارے دو چار بوڑھے ملے، نوجوان آرام سے بستر پہ سو رہا ہے۔ اے نوجوان، یہ حی علی الصلاۃ کی آواز کا تیرے لیے نہیں ہے، یہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز تیرے لیے نہیں ہے۔ اے نوجوان، تو کتنا بڑا بزنس مین ہے، تو کتنا بڑا کاروباری ہے، تیرا ویاپار کتنا بڑا ہے، اپنے کاروبار اور اپنے بزنس سے کہہ دے کہ اے میرے بزنس، اے میرے کاروبار، تیری اہمیت اپنی جگہ ہے اور اللہ کی عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ کاروبار سے بڑھ کے نماز ہے، نماز سے بڑھ کے آپ کا کاروبار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ لین دین بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، مگر نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو نوجوانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، نہیں پہچانو گے تو یوں ہی ہم جوتے کھاتے رہیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جو دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی تیسری وجہ میں نے غور کی، میں نے وشلیشن کیا، میں نے اینالائز کیا، مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آج ہم لوگ ٹکڑوں میں بٹے ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں، برادریوں میں بٹے ہیں، گروہوں میں بٹے ہیں، علاقوں کے تعصب میں بٹے ہیں۔ کوئی مسئلہ آتا ہے علاقہ گالی بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے برادری گالی بن جاتی ہے، مسلمان مسلمان کو گالی دے رہا ہے، مسلمان کو تانا مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ یہ جاہلیت کی چیز ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ آپ اپنی برادری پر فخر کیجئے لیکن کسی دوسری برادری کو ذلیل نہ کیجئے۔ آپ اپنے علاقے پر بے شک فخر کیجئے مگر کسی دوسرے علاقے کو ذلیل نہ کیجئے۔ یہ بٹوارے، یہ فرقہ پرستی، یہ فرقہ بندی کہاں سے آئی؟ میرے نبی نے تو ہمیں ایک کیا تھا میرے بھائی، میرے نبی نے ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک کیا تھا۔ میرے نبی نے جب صحابہ کو اللہ کا دین سکھایا تھا، وہاں نہ کوئی مسلک تھا، نہ فرقہ تھا، نہ ذات پات تھی۔ آج تو صاحب بہار کے دربھنگہ کے علاقے میں میں گیا، ایک گاؤں سے گزر ہوا، گاؤں میں نے دیکھا کہ راستے میں دیوار کھڑی ہے، راستے میں دیوار کھڑی ہے، دیوار کی ایک طرف انصاریوں کا راستہ ہے، دوسری طرف شیخوں کا راستہ ہے۔ شیخ برادری والے انصاری کے راستے پہ نہیں جاتے، انصاری برادری کے لوگ شیخ کے راستے پہ نہیں جاتے۔ اتنا بغض، اتنا تعصب کہ مسلمان کے اندر ہے میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، میرے نبی نے ہمیں ایک کیا تھا۔ اگر فلسطین کا مسلمان اور اس کے بچے اگر مر رہے ہیں تو بہار اور کٹیہار کے مسلمان کو اس کا درد ہونا چاہیے۔ اگر ہندوستان کے کسی علاقے میں آپ کے کلمہ کو بھائی پر ظلم و ستم ہو تو آپ
اس کٹیہار کے اس گاؤں میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی شہر میں بیٹھے ہیں، اس درد کو آپ اپنے دل میں محسوس کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اے مسلمانوں، آپس میں اتنے ہمدرد بنو، اتنے پیار بانٹنے والے بنو، اتنی محبت کرنے والے بنو، اتنا ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے بنو۔ جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، شریر پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، پیر میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں روتی ہیں، پورے بدن میں بخار چڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے، مسلمان سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے، اتنی یونٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ یہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک پیلر دوسرے پیلر کو طاقت دے رہا ہے، ایک چھڑ دوسرے چھڑ کو طاقت دے رہا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دے رہی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا مددگار بنے، اتحاد پیدا کرو میرے بھائیوں۔ نہیں کرو گے تو انجام سن لو، ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ٹکڑوں میں پڑ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، نبی بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس فرقہ پرستی سے آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، جہاں تک ہو سکے مل جل کر اور آگے بڑھیے۔ امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، امت نے اور ہم سب نے اپنی فکر اور چنتا کا محور کس کو بنایا؟ دنیا کو بنایا۔ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج جب ہم پر کوئی برا وقت آتا ہے اور ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کاش ہمارا کوئی مددگار ہوتا۔ میرے بھائی جب قبر میں آپ جائیں گے، منکر نکیر آپ سے سوالات کریں گے، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، وہاں آپ کا عمل اور آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا۔ اپنی آخرت کی چنتا کرو، اپنی قبر کی چنتا کرو، اپنی برزخی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کی چنتا اپنے دل میں بیٹھا لے گا، اس کو آخرت کی فکر ہوگی، جعل اللہ بینہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چنتاؤں سے مکت کر دے گا، اس کے دل کو ٹینشن سے آزاد کر دے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وجمع لہ شملہ، اللہ اس کی پرابلم کو حل کر دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گا۔ میرے عزیزوں، دنیا 40 سال آپ کے ساتھ رہے گی، 50 سال آپ کے ساتھ رہے گی، اس کے بعد مر جانا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کے بازوں کی طاقت ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ دولت والوں، ایک دن دولت ختم ہو جانے والی ہے۔ عہدے والوں، ایک دن عہدہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اسٹیٹس والوں، ایک دن اسٹیٹس ختم ہو جانے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب یہ مال کام نہ آئے، یہ دولت کام نہ آئے، یہ عہدے کام نہ آئے، اور ہمیں پچھتانا پڑے اور ہمیں کہنا پڑے ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میرا پاور میرے کوئی کام نہ آیا۔ آخرت کی چنتا کرو میرے بھائی، آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھو، نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ اللہ کے پیارے نبی اور نبی کے صحابہ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، مگر ان کا ٹارگٹ آخرت ہوتا تھا، ان کی منزل آخرت ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں، صحابہ کرام آپ کو آفر کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے لیے آرام سے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، ثم راح فطرتها، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ اس امت کی خواتین کا بگاڑ بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بگاڑ بھی ہے۔ اس امت کی وہ عورتیں جنہوں نے امام بخاری کو جنم دیا، جنہوں نے امام مسلم کو جنم دیا، جنہوں نے امام ابن تیمیہ کو جنم دیا، جنہوں نے اس امت کے بڑے بڑے فقیہوں اور محدثین
محدثین کو جنم دیا. یہ عورت جب دیندار تھی یہ نبیوں کی ماں تھی. یہ عورت جب دیندار تھی یہ رسولوں کی ماں تھی. یہ عورت جب دیندار تھی یہ علماء کی ماں تھی, محدثین کی ماں تھی. اور آج جب یہ عورت اپنے راستے سے بھٹک گئی, آج ہمارے سامنے ڈاٹا آ رہا ہے, ہمارے سامنے رپورٹ آ رہی ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں, اور صرف دلی اور ممبئی جیسے میٹرو سٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب سیمی میٹرو سٹیز اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سے خبریں آ رہی ہیں. آپ کے پورنیہ اور کشن گٹر سے خبریں آ چکی ہیں, ہمارے بنارس اور مئو جیسے شہروں سے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں. کسی غیر مسلم کے ساتھ ان کا افیئر ہوتا ہے, چکر ہوتا ہے, پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھاگ کر کے کوئی میرج کرتی ہے اور اسلام کو خیر بات کہہ کر کے اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے میرے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا. یقیناً ہمارے جلسوں میں عورتیں آتی ہیں اور الحمدللہ سیمانچل کے 90% جلسوں میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے, مگر معاف کیجیے گا میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے آپ دیندار نہ بن جائیں گے. آپ کی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, سال میں 48 جمعہ کے خطبے ہوں گے. اگر آپ مسجدوں میں عورتوں کا ارینجمنٹ کریں, اور یہ جس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ ہو رہا ہے, میں اپیل کروں گا ذمہ داروں سے, جب آپ مسجد کی تعمیر کریں تو ایک کمرہ عورتوں کے لیے ضرور بنائیں. ان کی انٹری الگ ہو, ان کا دروازہ الگ ہو, لیکن ایک کمرہ ایک گوشہ عورتوں کے لیے ضرور ہو. اور اللہ کا فضل و کرم ہے, میں نے کئی جگہوں پر یہ بات رکھی اور لوگوں نے عمل کیا ہے. جھارکھنڈ کا گوٹا کا علاقہ, کول مائنس کا علاقہ ہے, وہاں ایک بہت شاندار مسجد میں گیا, وہاں میں نے دیکھا عورتوں کا انتظام نہیں ہے. جمعہ کی کا خطبہ میں نے دیا, وہاں ماشاءاللہ جو 2-4 سرمایہ دار لوگ تھے ان کے سامنے میں نے بات رکھی کہ آپ کے علاقے میں اتنی بڑی مسجد ہے, جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, عورتوں کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے. آئندہ سال جب میں وہاں گیا, اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے میری بات کو مانا اور وہاں عورتوں کا ارینجمنٹ کیا. ہر مسجد میں عورتوں کا ارینجمنٹ ہو, اور جمعہ کی نماز میں آپ کی عورتیں جائیں, اور یقین کریں سال کے 48 جمعہ کے خطبے اگر آپ کی عورتیں سن لیں گی, دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو حاصل ہوگا, دین کا علم حاصل ہوگا. آج بہت ساری عورتیں دین سے دور ہیں میرے بھائی, اور خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو مدرسوں سے پڑھا لکھا نہیں ہے, جو اسکولوں اور کالجوں سے پڑھا لکھا ہے, جو علماء سے دور ہے, جو دین سے دور ہے, اس طبقے میں اس طریقے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. وہاں لڑکیاں اور لڑکے مرتد ہو رہے ہیں, اور اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. میرے عزیزوں, اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرو, اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کرو, اپنے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق پیدا کرو. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان کا گھر ہے, گاؤں کا کوئی لڑکا آتا ہے اور آپ کی جوان بہن ہے, آپ کی جوان بیٹی ہے, اور آ کر کے آپ کی جوان بیٹی اور بہن سے وہ باتیں کرنے لگتا ہے, اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں. کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کی لڑکی اس دور کی سب سے بڑی ولی ہے, سب سے اللہ کی نیک بندی ہے, اور آنے والا نوجوان اس دور کا سب سے بڑا متقی انسان ہے, سب سے بڑا عالم دین ہے, سب سے بڑا مقرر ہے, تب بھی آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کی جوان بیٹی اس کے سامنے بے پردہ جائے. اجازت نہیں ہے اسلام میں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يُكَنَ فِي رَاسِ أَحَدِكُمْ بِبِغْيَةٍ مِنَ الْحَدِيدِ, کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھویا جائے, یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے, کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَصَالِسُهُمَا الشَّيْطَانُ, جب دو مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب عورت اور مرد آپس میں بات کریں گے تو شیطان کی انٹری آٹومیٹک ہو جائے گی. اور نوجوانوں سن لو, انسٹاگرام پر بھی شیطان موجود ہے, واٹس ایپ پر بھی شیطان موجود ہے, فیس بک پر بھی شیطان موجود ہے. یہ شیطان پہلے چکنی چکنی باتوں کے ذریعے تعلق پیدا کرتا ہے اور پھر زنا تک پہنچاتا ہے. آج اس امت کے مردوں اور عورتوں کو یہ درس دینے کی ضرورت ہے. اسلام پاک بازی کا مذہب ہے, اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں زناکاری کو روکنا ہے تو نکاح کو فروغ دو. آج اس امت میں جس تیزی سے زنا کا گراف بڑھ رہا ہے, بدکاری کا گراف بڑھ رہا ہے, وہ لمحے فکریہ ہے, وہ بہت ہی چنتا جنک ہے, وہ بہت ٹینشن کی بات ہے. امت ایک بڑا نوجوانوں کا طبقہ
لڑکیوں کا طبقہ زناکاری کی طرف جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اس کی وجوہات ہیں. اس میں سے بڑی وجہ شادیوں میں یہ رسم و رواج کے لمبے چوڑے بڑھے ہیں. یہ جہیز کی ڈیمانڈ ہے, یہ بارات کی رسم ہے, یہ ہلدی کی رسم ہے, یہ منگنی کی رسم ہے. ان رسموں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دو اور اپنے گھر کی عورتوں کو اگر دیندار بنانا ہے, دیندار لڑکوں سے شادی کرو اپنے لڑکیوں کی, اور دیندار لڑکیوں کو بہو بنا کے لاؤ. میرے عزیزوں, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے, لڑکا دیندار ہے, لڑکا بااخلاق ہے, اپنی لڑکی کا نکاح کر دو. یہ مت دیکھو کتنا پیسے والا ہے, کتنا اسٹیٹس ہے. اگر اچھا کھانے کمانے والا ہے, دیندار ہے, آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا, آپ کی بیٹی کا حق ادا کرے گا. نبی نے فرمایا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, زمین میں فتنہ اور فساد. تو عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائی. اور یاد رکھو, اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو جلسوں اور پروگراموں میں آتی ہیں اور بن سمر کر کے آتی ہیں, میک اپ کر کے آتی ہیں, زیورات سے لپٹ کر کے آتی ہیں, بڑے ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے جلسے میں آتی ہیں تو آپ کا نہ آنا بہتر ہے, آپ کا جلسوں میں نہ آنا بہتر ہے. ارے میرا دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہے, نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. خوشبو لگا کر, ایسی خوشبو جو غیر مردوں کے نتھنوں تک پہنچے, ایسی خوشبو لگا کر کے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی پرمیشن نہیں ہے, تو جلسے اور پروگرام کرنے کی پرمیشن ہو جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے مسلمان عورتوں, تم جب گھر سے نکلا کرو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو, بناؤ سنوار کر کے اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا کر کے, آکرشک بنا کر کے نہ نکلا کرو. اگر عورت گھر سے نکلے پردے میں نکلے, سادہ لباس کرے. اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سمجھاؤ. میں بات سے گھروں میں گیا مہمان کے طور پہ, عالم کے لوگ عزت تو کرتے ہی الحمدللہ آپ سے جگہوں پر, اب اس گھر کے بچے بھی آگے مسافہ کر رہے ہیں. 5 سال کی 6 سال کی بچی آتی ہے, لڑکے نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا, لڑکی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. لڑکی نے کہا میرے ابا نے منع کیا ہے کہ لڑکیوں کو آدمی لوگوں سے مسافہ نہیں کرنا چاہیے. یہ 6 سال کی بچی کو یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ باپ نے دی. مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے شولاپور, ایک جگہ پر میں گیا, وہاں 5 سال کا بچہ دادا کے ساتھ رات میں سوتا ہے اور دادا سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں. 5 سال کا بچہ دادا کی سورہ ملک کی تلاوت سن کر کے. سورہ ملک تقریباً 3 صفحے کی سورت ہے اور بڑے بڑے مردوں کو یاد نہیں ہوگی, 5 سال کے بچے نے دادا سے سن کے یاد کیا. اور ابھی لیٹسٹ نیوز ہے 2 مہینہ پہلے, ممبئی کا ایک علاقہ ممبرا ہے, وہاں پر ایک 6 سال کے بچے نے قرآن پورا کا پورا حفظ کر لیا اور صرف 6 مہینے میں اس نے پورا قرآن یاد کر دیا. میرے عزیزوں, یہ تمام چیزیں تربیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں, آپ کے گھر میں موبائل پر کیا دیکھا جاتا ہے, آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, ماں کیسی ہے, باپ کیسا ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر عورتوں کو سنوارنا ہے, اگر نوجوانوں کو سنوارنا ہے, اگر نئی نسل کو بنانا ہے, ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی پڑے گی. اور آگے بڑھیے, اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, قرآن سے دور ہو گئے ہم. آج موبائل 1 منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. موبائل 10 منٹ کے لیے میسج, ابھی میں نیپال گیا, نیٹ ورک آنا بند ہو گیا, پریشان, پتہ نہیں کس کا کال آ رہا ہے. ہم موبائل کے بغیر 10 منٹ نہیں رہ سکتے. میرے عزیزوں, موبائل کے بغیر آپ 10 منٹ نہیں رہ سکتے. لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ سیمانچل کے لوگوں آپ سے پوچھتا ہوں, ہر جلسے میں آپ نے عباس رفیع کو سنا, شیخ عزیز صاحب کو سنا, شیخ امام صاحب کو سنا, آپ نے قرآن کو آخری بار کب تلاوت آپ نے کی ہے؟ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ. آج یہ امت قرآن سے دور ہو گئی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا. قیامت
اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے ہماری اولاد. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت میں اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھتی نہیں تھی، قرآن پر غور نہیں کرتی. آج الحمدللہ بنگلہ زبان میں قرآن کا انواد موجود ہے، ہندی اور انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے. قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. ھذا بلاغ للناس. قرآن مانوتا کے نام ہمارا پیغام ہے. ہر جلسے میں اپنے گاؤں کے کچھ غیر مسلموں کو بھی دعوت اور معاف کیجئے یہ جو وید کے منتر آپ سناتے ہیں، یہ گیتا کے جو شلوک اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سناتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بلائیے اور ان کو قرآن سنائیے، ان کو قرآن کی بھیٹ دیجیے، ان کو پویتر قرآن کی ہندی کی کاپی دیجیے. اور آپ 2-4 بار ایسا کیجیے میرے بھائیوں. میں نے بہت سارے ایسے غیر مسلموں کو دیکھا ہے جو اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، لیکن کسی کی ایک تبلیغ سے. ایک بہت بڑے عالم ہماری جماعت اہل حدیث کے ہیں مولانا عبداللہ جولم عمری مدنی، نام سنا ہوگا آپ نے. یہ نیپال کے رہنے والے ہیں اور یہ بہت دور تمل ناڈو میں پڑھاتے ہیں جامعہ دار